أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کیجئے اس کتاب میں، یا ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. بے شک وہ سچے نبی تھے، سچے تھے اور نبی تھے. واو استنافیہ. اذکر فعل فاعل فی الکتاب متعلق اذکر سے، ابراہیم مفعول، فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ. انہ کان صدیقا نبیا، ان حرف مشبہ فعل ہو اس کا اسم، کان فعل اس اندر ضمیر ہے اس کا اسم، صدیقا خبر اول، نبیا خبر ثانی، خبر متعدد جیسا ہے. کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے ان کی خبر، ان کے اس اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. حضرت اس میں جو ہے اس کی دوسری طرف خبر ہی ہم متعدد کرنی ہے کہ اس کو دوسرا بھی ہم کر سکتے ہیں، موصوف صفت والا ترجمہ بھی یہاں پہ؟ اصل وہ بات جچتی نہیں نا کہ نبی سارے سچے ہوتے نبی، ہیں. ہاں بالکل ایک دوسرے کے. اور صدیق ہمیشہ وہ تو سچا ہی ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو کہا جائے کہ، لیکن یہ بہرحال اس طور پہ موصوف صفت کر سکتے ہیں کہ صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس طور پر ترجمہ ہو سکتا ہے موصوف صفت کا کہ وہ ایسا صدیق جو نبی صدیق تھے کہ جو نبی بھی تھے. کیونکہ ہر صدیق ظاہری بات ہے، اوپر والا درجہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، قرآن میں آئے نا 4 حصے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہر اوپر والا وہ نیچے والوں کو تو شامل ہوتا ہی ہے، ان سے اوپر ہوتا ہے. تو گویا اس طور پر کہ صدیق میں ایک نبی بھی ہو، حضرت اس کا امکان ہے. ہر نبی صدیق ضرور ہے، لیکن ہر صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں. جی، تو کیا اس طرح سے موصوف صفت بنا سکتے ہیں کیا؟ ہاں، خبر متعدد ہی ٹھیک لگتا ہے. جی ہاں. یہ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہوا؟ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے. اچھا، تو دونوں کا مادہ وہی صدق ہے یا؟ ہاں، صدق مادہ ہے. صداقت، صدق. سبق پر تو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، وہی مادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو صدیق کو زیادہ خرچہ کرنے والا بھی میننگ کی جا سکتی ہے یہاں پہ نہیں، لیکن ویسے دونوں معنی ہیں. زیادہ کیا؟ صدقہ کرنے والے کے لیے وہ متصدق ہے، وہ تصدق کے معنی میں وہ اس باب میں جائے گا نا. صدقہ کرنے کے لیے صدقہ سے لینا چاہ رہے ہیں، وہ تصدق میں جائے گا نا تب. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، تو وہ مصدق اصل میں متصدق ہے. تا کو سواد سے بدلا ہے اور سواد کو سواد میں ادغام کر دیا ہے. وہ تو وہ متصدق یعنی صدقہ کرنے والے کو بھی متصدق اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے. جی جی جی. تو اس طرح روٹ لیٹر اس کے وہی ہے، لیکن نفس صادق یا صدیق میں صدقہ خیرات کا معنی نہیں کر سکتے. جی، ان المصدقین ہی سے خیال آ رہا ہوگا، ہے نا. ہاں، وہ مصدقین جو ہے متصدقین ہے، اس لیے تاکہ سواد سے بدلا. جی. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ جبکہ انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ اے میرے ابا جان، کیوں آپ بندگی کرتے ہیں اس کی کہ جو نہیں سنتا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اور آپ کو کسی چیز، آپ کے کسی کام نہیں آتا. اس کو ہم بدل بنا سکتے ہیں ابراہیم سے،
تو ابراہیم مبدل منہ اور اس بدل، یعنی یوں ہو جائے گا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب وقت قولہ لأبیہ یا ابتی. قال فاعل لأبیہ متعلق قال سے، یا ابتی یا حرف ندا، ابت اصل میں ابی ہے تو تا زائدۃ عوضا عن الیاء المحذوفۃ، یا محذوفہ کی عوض میں تا زائد دیا گیا تو یا ابتی ہو گیا. تو ابتی منادا، لم تعبد، لی حرف جار ہے اور ما پھر ما ہو جاتا ہے، جیسے اما یتسالون اما ہے، فیما فیما ہے، اسی طریقے سے یہ لما تعبد کیوں عبادت کرتے ہو، تو استفہام ہے. لما تعبد، لما متعلق بن جائے گا تعبد سے، تعبد فعل با فاعل، ما موصولہ، لا یسمع فعل با فاعل مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لا یبصر فعل فاعل مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، لا یغنی فعل با فاعل ان کا متعلق اور شیئن مفعول فعل فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول فعل فاعل، اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. اور جواب ندا، ندا جواب ندا مل کر کے قال کا مقولہ، قال فعل فاعل اور متعلق اور مقولہ مل کر کے مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا اذکر کا، اور اذکر فعل فاعل اور مفعول مل کر کے ظرف مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. اس کالا کے بارے میں کافی ساری بحث لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وہ کانا کا بھی ظرف ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی نحوین کا کوئی اختلاف بھی ذکر ہے. اس کو نیچے اینڈ کے اوپر دیکھ لیجیے اگر. جی جی. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اے میرے والد، بے شک میرے پاس آیا ہے علم میں سے جو نہیں آیا، وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، سو میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. یا ابتی ندا منادا، ان حرف مشبہ بالفعل، اور یا اس کا اسم، قد تحقیق کے لیے، جاء فعل، نون وقایہ کا، یا متکلم مفعول به من العلم متعلق جاء سے، ما لم یأتی کا ما موصولہ، لم یأتی فعل با فاعل، کاف مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے فاعل بن جائے گا جاء کا. جاء فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ فا فصیحہ یعنی شرط محذوف پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان کان الامر کذالک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. تو ان کان الامر کذالک یہ شرط ہے، فا رابطۃ لجواب الشرط، اتبع فعل با فاعل، نون وقایہ کا، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے طلب امر، اہدک صراطا سویا، اہدیک تھا لیکن جواب طلب ہے اس لیے حالت جزمی میں یا گر گئی ہے. تو اہدی فعل با فاعل، کاف مفعول اول، صراطا موصوف، سویا صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی،
اہدی فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جواب طلب، طلب جواب طلب سے مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے والد صاحب، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، اس کی بندگی نہ کریں، بے شک شیطان تو اللہ رحمان کے لیے نافرمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی کما مر لا تعبد الشیطان، جواب ندا فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے، اور ندا جواب ندا جملہ انشائیہ، اور ان الشیطان کان للرحمن عصیا جملہ تعلیلیہ ہو جائے گا۔ لا تعبد الشیطان کے لیے شیطان کی عبادت مت کرو، کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ان حرف مشبہ بالفعل، شیطان اس کا اسم، کان فعل ناقص، اور اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور عصین للرحمانی یہ کان کی خبر بن جائے گی۔ عصین عصا یعصی سے ہے، تعصی الہ و تظہر حب هذا الامر فی القیاس بدی، لو کان حبک صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطیع۔ تو عصا یعصی سے ہے، عصیہ خبر کان اور للرحمن عصیا سے متعلق ہے، تو کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ ہوا۔ مجھے ایک سوال تھا پیچھے والی آیت پہ کہ جو ہم نے کیا جاءنی من العلم ما لم یأتک، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں جاءنی بعض من العلم ما لم یأتک، اور پھر ما لم یأتک جو ہے وہ صفت بن جائے علم کی، العلم کی۔ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، اور پھر بعض جو ہے وہ فائل بن جائے گا پورا، یہ مل کے دونوں ہاں موصوف یعنی صفت یہ ہو مل کے۔ جاتا کہ بعض کائن من العلم، بعض موصوف اور کائن من العلم صفت، یوں ہو جائے گا۔ جی، اور پھر علم کی صفت ما لم یأتک ہو جائے گی، ہاں ایسا علم جو آپ نہیں پہنچا ہو۔ بعض کائن من العلم ما لم یأتک، یہ پورے کی صفت بن جائے گی، یعنی بعض موصوف اور کائن من العلم صفت اول اور ما لم یأتک صفت ثانی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے اشارہ کیا ہے اس پر؟ نہیں، مجھے ایسی ماشاء اللہ، مجھے معلوم یاتک، میں اصل میں علم کی صرف بنانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے وہ فائل کیا ہوگا پھر جانی کا، تو اس کی بعض ان کا جو ہے وہ صحیح، بہت بہت ماشاء اللہ، بہت يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اے میرے والد صاحب، بے شک مجھے خوف ہے یہ کہ آپ کو لگ جائے یا چھو جائے یا پکڑ لے رحمان کی طرف سے عذاب، تو آپ ہو جائیں شیطان کے ہی دوست۔ یا ابتی کما مر، ان حرف مشبہ بالفعل، اور یا اس کا اسم، اخاف فعل با فاعل، ان مصدریہ ناصبہ، یمس فعل با فاعل، مس یمس مسس یمسس، کاف مفعول، اور عذاب کائن من الرحمن یہ فاعل بن جائے گا، عذاب موصوف، کائن من الرحمن صفات، موصوف صفت مل کر کے یمس کا فاعل، یمس فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے معطوف علیہ، فا حرف عطف، تکون فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور ولی للشیطان تو گویا کہ للشیطان متعلق بن جائے گا ولی سے، اور ولی للشیطان
تکون کی خبر بن جائے گی، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے بتأویل مفرد، اخافو کا مفعول، اخافو فعل با فاعل، مفعول مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب ندا، ندا جواب ندا سے مل کر کے جملہ انشائیہ۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ کہا یعنی ان کے باپ نے کہ کیا تو مجھے اے ابراہیم میرے بتوں سے، میرے معبودوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے خلاف کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ضرور تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو نکل جا، مجھے چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے۔ قال فعل با فاعل حمزہ استفہام کا راغبن، اس کی دو ترکیب ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم کرتے ہیں راغبن مبتدا مرفوع اور انت ضمیر منفصل، یہ محل رفع میں خبر بن جائے گی، یعنی خبر کے قائم مقام ہے یوں، اور ان آلیہتی متعلق بنا دیں گے راغبن سے۔ تو اس ترکیب کے کرنے کی صورت میں ایک اعتراض قائم کیا جاتا ہے کہ مبتدا اور مطلب جو اس کا متعلق ہے اس کے درمیان فاصلہ آ گیا خبر کا، تو فاصلہ آ جانے کی وجہ سے مطلب ایک سوالیہ نشان ہے، تو انت فاصلہ بیچ میں آ گیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فاصلہ اجنبی کا ہو تو وہ مدر ہوتا ہے، لیکن اسی سے متعلق فاصلہ ہو تو وہ مدر نہیں ہے۔ اور دوسرا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہدایت النحو میں پڑھا ہے کہ خبر سے بے پرواہ کر دیتا ہے استفہام کے مقدم ہونے کی وجہ سے، موصول اس پر ہو، موصول پر اعتماد ہو، موصوف پر اعتماد ہو، اس طریقے کی بات۔ تو اب یہاں راغبن کو ہم اس میں فاعل کہہ دیں گے اور انت اس کا فاعل بنا دیں گے، اور ان آلیہت متعلق بنا دیں گے راغبن سے۔ تو اب جیسے فعل فاعل اور متعلق ہوتا ہے تو وہ ترتیب سے ہو گیا، تو یہاں بھی اس میں فاعل فاعل اور متعلق ہو گیا۔ تو اب راغبن اس میں فاعل اور انت فاعل اور ان آلیہتی متعلق راغبن سے، اور راغبن اپنے متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ مقولہ ہوا قالتا۔ یا ابراہیم یہ ندا منادہ اعتراضیہ ہے، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، تو لئن لم تنتہی شرط ہے، لأرجمنک جواب شرط ہے، تو لئن لم تنتہی لام موتیۃ للقسم، ان شرطیہ جازمہ، اور لم تنتہی فعل با فاعل، لأرجمنک فعل فاعل مل کر کے لام قسم پر دلالت کرنے والا ہے اور ان شرط پر دلالت کرنے والا ہے، تو جو پہلا ہوگا اس کا جواب بنایا جائے گا بعد میں آنے والے کو، تو
لَأَرْجُمَنَّكَ اس کو ہم جواب قسم بنائیں گے، واللہ جو چھپا ہوا ہے لام سے پہلے مقدر مانیں گے، واللہ لَأَرْجُمَنَّكَ اس طریقے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر جواب شرط کہاں جائے گا؟ تو کہا کہ جواب قسم یدل علی جواب الشرطی، جواب قسم یہ جواب شرط پر دلالت کرنے والا ہو جائے گا، یعنی بائی ون گیٹ ون فری والا کام ہو جائے گا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ ایک درجے میں جواب قسم بھی ہے اور ایک درجے میں جواب شرط بھی ہے، لیکن ترکیب میں ہم اس کو جواب قسم کہیں گے کیونکہ لام پہلے ہے جو قسم پر دلالت کرنے والا ہے۔ تو لَأَرْجُمَنَّكَ یہ جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ، وَاہْجُرْنِی مَلِیَّہ واو عاطفہ، اہجر فعل با فاعل اور نون وقایہ کا اور یا متکلم مفعول به اور ملین ظرف زمان منصوب، فعل فاعل مفعول ظرف زمان منصوب سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا، اور اس کا عطف مقدر جملے پر ہے فاحذرنی یعنی مجھ سے بچو، یعنی یوں ہو جائے گا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک فاحذرنی وہجرنی ملیہ۔ تو فاحذرنی اس لیے نکالنا پڑتا ہے کہ لأرجمنک یہ خبریہ ہے، یعنی لئن لم تنتہی لأرجمنک یہ خبریہ ہے یعنی شرط کے اعتبار سے، اور اہجرنی یہ انشائیہ ہے، اور انشائیہ کا عطف یہ خبریہ پر درست نہیں ہے، تو اس وجہ سے فاحذرنی نکالیں گے، اور وہ فاحذرنی پر عطف ہوگا وہجرنی کا، اور وہجرنی یہ معطوف ہو جائے گا اور معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ ہو جائے گا، اور فا بھی آنا چاہیے اس کی جزا پر، وہ بھی وہجرنی ہے اس لیے فاحذرنی۔ اور اسی طرح کہ اراغبن کو ہم خبر مقدم بنا لیں اور انتا کو اس کا مبتدا مؤخر کر دیں، کیونکہ نکرہ ہے اس لیے، ورنہ وہ عیب تو آئے گا، ورنہ نکرہ میں مبتدا بننے کی حد تک۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مبتدا ثانی تو نہیں ہے؟ انتا نہیں، یہ راغبن جو ہے یعنی انتا کو اول بنایا، اس کو مبتدا ثانی بنایا، وہ نہیں، جو ایک ہوتا تھا مبتدا ثانی قسم کے استفہام کے بعد ہو، قسم ثانی، ہاں قسم ثانی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی صفت کا صیغہ ہو، ایک صورت تو وہ ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی تو اس میں سدہ مسدل خبر ہو جاتا ہے نا، وہ آگے انتا نے خود ہی اس کی خبر کو نکال دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے خبر کی، خود انتا خبر کے قائم مقام ہو گیا، تو وہ تو بتایا حضرت نے، ایک وہ والا ہے۔ اور راغبن کو خبر مقدم کر دو اور انتوں کو مبتدا مؤخر کر دو، جی صحیح، راغبن کو خبر مقدم کر دو اور انتوں کو مبتدا مؤخر کر دو، اور اس کے بعد ان آلہتی یہ متعلق راغبن سے، تو یہاں بھی وہی مطلب اعتراض ہو جاتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے بعد متعلق آیا ہے ان آلہتی یعنی فاصلے کے ساتھ، تو اس کا جواب وہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت یہی چیز جو ہے علامہ زمخشری رحمہ اللہ انہوں نے بھی لکھی ہے اس کے اوپر، کہ جو ہے وہ اس میں روح المعانی میں کہ راغبن جو ہے وہ خبر مقدم ہے اور انتا جو ہے وہ مبتدا ہے، انہوں نے اس کے دو فوائد لکھے ہیں، کہ اس نے لکھا کہ وہ فیہ توجیہ الانکار الی نفس الرغبہ مع درب من التعجیب، اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ یہ مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا اس کا، کہ اس کا شیئر کر لیجیے جی میں ایک شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہی والی جو آپ ڈاکٹر ترکیب بتا رہے ہیں انہوں نے لکھی ہے، جی یہ والا ہاں، اختار الزمخشری کون راغب خبرا مقدما وانت مبتدا، زمخشری نے اختیار کیا ہے راغب کو خبر مقدم کے طور پر اور انت مبتدا مؤخر، وفیہ توجیہ الانکار الی نفس الرغبۃ مع ضرب من التعجیب، اور اس میں نفس رغبت کی طرف انکار کی توجیہ ہے تعجیب کی ایک قسم کے ساتھ، وفیہ توجیہ الانکار الی نفس الرغبہ،
نفس رغبت کی طرف انکار کی توجیہ. ہاں یعنی اس میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ گویا جیسے استفہام انکاری ہوتی ہے تو استفہام انکاری کی طرح ہو گیا. کیا تم انکار کر رہے ہو اس کا، ایسے مطلب کیا تم راغب ہو گئے، کیا تم مجھے اس طرح رغبت دلانا چاہ رہے ہو، یعنی ایسا نہ کرو. یہ استفہام توبیخ ہو گیا ایک درجے میں. راغب انت، ہاں کیا تم اعراض کرنے والے ہو ہاں میرے معبود سے. تو نفس رغبت کی طرف انکار کی توجیہ یعنی اس میں ایک وجاہت ہو جاتی ہے، توجیہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ نکارت جو انکار کرنا ہے وہ رغبت سے کرنا ہے، تو اس لیے اس کو کے ساتھ لے آئے ہیں، کیونکہ اگر اس کے وہ آگے ہوتا تو وہ یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا. تو کہہ یہ رہے کہ یعنی یہ ایک درجے میں نفس رغبت پہ انکار کرنا چکے ہے اس استفہام کے اندر، وہ اس کے ساتھ لانا زیادہ جچتا ہے. ان کے وہ بلاغت وغیرہ کے حساب سے کہ ان کے بالکل پہلے اسٹریس اس پہ کرنا چاہتے ہیں. تعجب کا پہلو بھی آ جاتا ہے نا. بالکل ما دربی میرا تعجب کی ایک قسم کے ساتھ، یعنی تعجب کی ایک قسم بھی ہو جاتی ہے، تعجب دلانا. اور کیا ابو البقا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن مالک وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ انت فاعل الصفتی، انت صفت کا فاعل ہے، یعنی راغبون کا فاعل اور انت فاعل. لتقدم الاستفہام، استفہام کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اور استفہام کے مقدم ہونا مغنی عن الخبر، خبر سے بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی پھر خبر کی ضرورت ہوتی نہیں. اور یہ اس لیے تاکہ فصل لازم نہ آوے اور راغبون کے درمیان اور اس کے معمول اور وہ معمول ان آلہتی کے درمیان اجنبی کے ذریعہ اور وہ اجنبی مبتدا ہے. تو اس کے متعلق جواب دیا کہ اجیب بان ان متعلق بمقدر بعد انت یدل علیہ راغب، کہ ان متعلق ہے مقدر کے ذریعہ جو انت کے بعد ہے، یعنی انت کے بعد پھر مقدر ہے اس سے متعلق ہے جس پر راغب دلالت کرتا ہے. یعنی یوں ہو جائے گا راغب انت راغب ان آلہتی یا ابراہیم، اس طریقے سے. وقال صاحب الکشف المبتدا لیس اجنبیا من کل وجہ. بھائی مبتدا کا فاصلے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، یوں کیوں پیٹتے ہو؟ یہ مبتدا کوئی اجنبی نہیں ہے، ہر اعتبار سے اجنبی نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں اسی سے متعلق ہے. لا سیما والمفصول ظرف، خصوصاً فصل کیا ہوا جبکہ ظرف بھی ہو. والمقدم فی نیت التاخیر، اور جو مقدم ہے وہ تاخیر کی نیت میں ہے. والبلیغ یلتفت لفت المعنی بعد ان کان لما یرتکبہ وجہ مساغ فی العربیۃ وان کان مرجوحا، اور بلیغ متوجہ ہوتا ہے لفت المعنی، معنی کی توجہ کے معنی بعد اس کے کہ انکان لما یرتکبہ وجہ مساغ، کہ وہ جائز وجہ کو اپناتا ہے عربی میں اگرچہ مرجوح ہو. واللہ اعلم. تو ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مطلب راغبن کو اس میں فاعل بنا دو اور انت کو فاعل بنا دو، یا پھر یوں کہہ دو کہ راغبن خبر مقدم اور انت مبتدا مؤخر، اور انالہتی متعلق ہے راغبن سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سلام آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، میں عنقریب استغفار مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے. قال فعل با فاعل سلام علیک، یہ
محلن منصوب مقولہ ہونے کی وجہ سے. سلام مبتدا اور کائن علیک خبر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے مقولہ سین استقبال کے لیے. استغفر فعل با فاعل لک متعلق اور ربی مفعول. فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ انہ کان بی حفیہ یہ تعلیل ہو جائے گی فاستغفر لک ربی کی. ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم. کان فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم. اور حفین بی متعلق حفین سے اور حفین بی خبر بن جائے گی کان کے. اور کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے ان کی خبر. اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ. اس میں جو سلام کیا ہے انہوں نے تو اس کا مجھے کہیں ذکر نہیں ملا، لیکن ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ سلام کرنا تو ویسے ہم نے یہی سنا کہ اگر وہ بھی سلام کریں تو جواب آدھا دیں وعلیکم کہیں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام کیا ہے تو اس وقت کیا اجازت تھی یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ سلام متارکت ہے. اچھا، متارکت یعنی کہ چھوڑ دینا سلام ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں سلام تم تو. سلامتی کے یہاں مراد جو ہے وہ سلامتی نہیں جو السلام علیکم دائمی سلامتی ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے، بلکہ یہاں سلامتی مراد آپ مجھ سے امن میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہیں میں نے اس کو قبول کیا میں چل رہا ہوں، یعنی آپ کی مرضی. اچھا تو یہ والا سلامتی کا یہاں مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، نہیں، میرا خدا حافظ کرنا جیسے. بالکل ترک بولتے ہیں نا، ترک جی ترک کرنے کا. پھر ایک ظاہر بات ہے ان کی شریعت ہماری شریعت میں فرق بھی ہوگا یقیناً. جی بالکل. مجھے کہیں ذکر نہیں نظر آیا دونوں جو میں نے تفاصیل دیکھی اس کی. ہاں ابن کثیر میں تھا میرے خیال سے امن والی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اما انا فلا ینالکم منی مکروہ ولا اذا. ہاں بس ایک لائن یہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں ایک اور چیز لکھی تھی کہ ہوا تحیت مفارق کہ مطلب جو کیا فرقت جدائی والا سلام بھی وہی بتایا اچھا دونوں الگ الگ وہی مفارقت ایک ہی بات ہے. اچھا صحیح کیونکہ دو علیحدہ لکھے ہوئے ہیں، مفارقت تودی اور متارکہ جو ہے علیحدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کیلا کے ساتھ لکھا ہے کہ تحیت مفارق نظر. ایسے دو علیحدہ قول لکھے ہوئے تھے. ترک کرنے میں یہ ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ رد کر کے ترک کر رہے ہیں، اس کو انکار کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اور مفارقت میں یہ ہے کہ آپ ابا سے چھوٹ رہے ہیں تو بہرحال افسوس تو ہے، گڈ بائے کہنا جو ہوتا ہے گڈ بائے کے معنی میں، تو وہ مفارقت ہے. یہاں پہ کہیں گے دفع ہو، یعنی غیر یعنی مشرک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک ہے جاؤ، جاہلوں کو کیا کیا جا سکتا ہے. تو دونوں ہو سکتے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم لوگوں سے اور اس سے جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، بتوں گئے نہیں. اور میں دعا کروں گا، یعنی میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور میں پکاروں گا اپنے رب کو. بے شک میں اپنے رب کی پکار سے، اپنے رب کو دعا کرنے سے، رب کی دعا کرنے سے، رب سے دعا کرنے سے محروم نہ رہوں گا، امید رکھتا ہوں. اعتزلو فعل با فاعل، کم مفعول معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما موصولہ، تدعون فعل با فاعل، من دون اللہ متعلق بنا دیں گے تدعون سے، تدعون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے مفعول اعتزلو کا. اعتزلو فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، ادعو فعل با فاعل، ربی
مفعول فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. ادعو ربی کا عطف ہے اعتزلکم پر. عسا یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتا ہے، افعال مقاربہ میں سے ہے، کاد، قرب، اوشک، عسا، حرا، اخلو لک وغیرہ. تو عسا کے اندر ضمیر ہے، اس کو ہم اسم بنا دیں، اور اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ بتعویل مفرد عسا کی خبر بنا دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عسا کا فاعل بنا دے اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، تو اس وقت عسا تام کی طرح ہو جائے گا، جیسے کان یکون میں یکون کان تام بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے. تو عسا پہلے افعال مقاربہ میں سے اندر ضمیر ہے، وہ اس کا اسم ان. اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، ان مصدریہ ناصبہ، لا اکون فعل با فاعل یعنی فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم. بدعاء یعنی شقیًا بدعاء ربی اس طریقے سے ہے. تو بی حرف جار، دعاء ربی، دعا مضاف اور ربی مضاف الیہ مضاف، اور یا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے شقیًا سے. شقیًا اپنے متعلق سے مل کر کے اکون کی خبر، اکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے عسا کی خبر. عسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا، اور جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ ناقصہ کی طرح ہے جملہ فعلیہ. جی. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. پھر جب وہ ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کو یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، ہم نے انہیں عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو ان میں سے یعنی ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی. لما شرطیہ ہے، متضمن معنی الشرط. اعتزل فعل با فاعل، ہم مفعول معطوف علیہ، واو حرف عطف، ما یعبدونہ من دون اللہ موصولہ، یعبدون فعل با فاعل، من دون اللہ متعلق. فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط. اور وہبنا لہو اسحاق و یعقوب یہ جواب شرط ہے. وہبنا فعل با فاعل اور لہو متعلق، وہبنا سے اسحاق معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور یعقوب معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول بن جائے گا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق و یعقوب کو ہم ذوالحال بنا دیں اور واو کو حالیہ بنا دیں، اور کلن مفعول بھی مقدم جعلنا کا، اور نبیًا یہ مفعول بھی ثانی، جعلنا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے حال حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے وہبنا کا. اور وہبنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ عطا کیا اور بنائی ان کے لیے سچائی کی زبان اونچی. کیا کس طرح سے وجعلنا لهم لسان صدق عليا، اور سچ بولنے کی زبان کو بلند کر دیا ان کے لیے.
وہبنا فعل با فاعل لہم متعلق اور من رحمتنا متعلق وہبنا سے فعل فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف پر جعلنا فعل با فاعل لہم متعلق اور لسان مضاف اور صدقین مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے موصوف اور علیین صفت موصوف صفت مل کر کے مفعول جعلنا کا جعلنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ. الحمدللہ. کوئی سوال ہو تو کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو استغفر لک ربی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سورۃ توبہ میں فرماتے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی الی آخر الآیہ. تو جو شخص کافر کے لیے دعا کرتا ہے، دعائے مغفرت اس کے مرنے کے بعد، تو یہ جو حکم ہے یہ نصیحتاً ہے، یعنی امر ارشادی ہے یا بالکل ممانعت، بالکل ناجائز ہے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ ایک شخص کفر پر انتقال کر گیا، اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ امر ارشادی نہیں ہے، یہ امر تشریعی ہے. اور وجہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں خدا نخواستہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، جو قرآن کی صریح آیتوں کے خلاف ہے. پھر بھی آگے نا. جی پوچھیے کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ دعا کر لے کہ اے اللہ جو کفار کی جو سزا ملنے والی ہے اس میں کچھ نرمی اگر ہو جائے تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا؟ ہاں یہ ہو سکتی ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان میں نرمی کر دیجیے، جو انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ بھلائی کی اس کی وجہ سے نرمی کروا دیجیے. وہ تو ہو گئی ان کے ساتھ معاملہ، چونکہ وہ احادیث میں وارد ہوا ہے. درجات ہیں. لیکن مغفرت کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاف ہو کے جنت کے لیے ان کو روانہ کر دیا جائے، تو وہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ وہ حتمی بات ہے. اس لیے وہ دعا تو کرنا عقیدے کے خلاف ہو جائے گی، اس لیے اس کی ممانعت بالکل صریحاً ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ پوائنٹ فرمایا کہ ان یستغفروا لکھا ہے، تو اس میں وہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رئیس المنافقین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی تھی، حالانکہ جب تک حکم آ نہیں گیا تھا، اس سے پہلے کا تھا نا حکم، جب تک حکم آ نہیں گیا. جب حکم آیا تو آپ رک گئے نا، دونوں ہی رک گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی رکے، یہ بھی رکے، ہے نا. یہ تو اسی وقت تھا. آپ کہہ رہے تھے، جبھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہوتا، مجھے امید ہوتی کہ اللہ نے ایسا امکان رکھا ہوتا تو میں کرتا 70 بار بھی، لیکن نہیں ہے، امکان ختم ہو گیا، روک دیا گیا. آپ تو پڑھانے کھڑے ہوئے تھے لیکن روک دیے گئے. تمہارے نے تو پہلے ہی منع کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے، اور انہوں نے چونکہ عبداللہ ابن ابی نے اپنی چادر دی تھی حضرت مصعب ابن عمیر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے لیے، حضرت عباس، وہ جو حضرت وہ جنازے کے وقت پہ چادر کم پڑ گئی تھی تو کیا اس نے نہیں دی تھی مصعب ابن عمیر کے لیے، یا بعد میں کسی موقع پر؟ اچھا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو وہ چادر کیوں دی؟ تو کہا کہ وہ مکافات، مطلب بدلہ چکانے کے لیے، کیونکہ قیدیوں میں تھے نا، اور وہ لمبے قد کے تھے، کرتا کسی کا نہیں رہا تھا. جی رئیس المنافقین نے وہ کرتا دیا تھا. اچھا ہاں، وہ الگ بات. ایک میرے پتہ نہیں، پھر میں تحقیق کر لوں گا، میرے ذہن میں یہ تھی کہ غالباً اس نے حضرت مصعب بن عمیر کے لیے عہد میں جب کچھ نہیں تھا اڑانے کے لیے تو چھوٹی چادر پڑتی تھی، تو وہ چادر اسی کی دی ہوئی تھی غالباً، واللہ اعلم. تو وہ بات ذہن میں تھی. خیر جو بھی وجہ رہی ہو، تو آپ نے اس کا گویا حق، یہ حضرت عباس کے بارے میں ہی حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ نے روک دیا. تو جب تک حکم نہیں آیا تھا آپ کرتے. جی ہو گئی سے وضاحت. جی جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ اسی میں ہی یہ جو استغفر لک ربی، استغفر لک ربی جو ہے، اس میں ہی دیکھو تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ بھی جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ ایمان پر لے آئیں اور گمراہی سے نکل جائیں اور پھر ایز اے مسلمان فوت ہوں. مطلب دوسری جو چیز ہے جو کہ
مطلب ایسے نہیں ہے کہ مطلب کفار کے لیے دعا کی تھی, وہ تو اس کے لیے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا تھی. اس قسم کی ترتیب. ہاں وہ یعنی کہ جب تک امید تھی تبھی تو آگے کہا ہے نا, بالکل حتی یتبین لکم انہ عدو اللہ تبرأ منہ, پھر برات کر لی کہ جب تک امید ہے اس وقت تو دعا کی جا سکتی ہے نا. بالکل صحیح. تو اور زندہ بھی تھے, مرے تو ابھی تھے نہیں. بالکل بالکل. مرنے کے بعد تو حتمی ہو گیا کہ کفر پہ مرے, تو پھر کیا بات کی جائے. جی یہ مدارک میں بھی اسی طرح لکھا ہے سأسأل اللہ ان یجعلک من اہل المغفرۃ بان یہدیک للاسلام. بالکل. ایک اور سوال تھا یہ ان کے متعلق, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق جو ہے کہ یہ ان کے والد صاحب کے لیے ہی ہے کہ ایک میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے چچا کے متعلق بھی, کہ ان کو مجازن باپ کہا گیا ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہے, کیونکہ ہم تو دوسری جگہ بھی تو پڑھتے ہیں نا, وہ قال ابراہیم لابیہ آزر, دونوں آتا ہے لیکن راجح وہ چچا نہیں ہے, باپ ہی ہے. باپ ہی ہے. یہ بلا وجہ کا تکلف ہے. وہ اصل میں اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جناب ان کے نبی ہیں, اتنے بڑے نبی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کے باپ کیوں ایسے ہو گئے اور یہ کیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی بے بات ہے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے, ان کا بیٹا نہیں ہوا, تو کیا ایسی کون سی بڑی بات ہے. کوئی کسی کی کثرت شان تھوڑی ہے اس میں کہ کسی نبی کے بیٹے یا باپ نے قبول نہیں کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. تو وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان کے ساتھ یہ بات جچتی نہیں ہے. کیا ہے سر اس میں نہ جچنے والی کیا چیز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد صاحب کے بارے میں فرماتے کہ ابویہ و اباک کا فی النار, اور جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں تو صحابی کو آپ نے تسلی دینے کے لیے بتایا. تو یہ ایسی کچھ بلا وجہ کی تکلف ہے. قرآن صاف صاف اب کہہ رہا ہے, ان کا والد کہہ رہا ہے, سب بتا رہا ہے صاف, اور ہم اس کو زبردستی کھینچتانی کریں. ظاہری معنی کو چھوڑنے کی صرف جہاں شرعی ضرورت ہو وہی کرنا چاہیے, اور کانٹیکٹ سے ہٹ کر جب جائیں گے نا تو بڑا مسئلہ ہوگا. بالکل ہے نا. اور ظاہری معنی ہی کو لینا افصح ہے, یہ فصیح بلیغ یہی بات ہوتی ہے. وہاں کیا جاتا ہے جہاں اس سے چارہ نہ ہو. ہر جگہ تھوڑی تعویل اٹھا اٹھا کے کرتے رہے. صححہ کا مفہوم کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ صححہ کا مطلب کہ صحیح قرار دیا, مفہوم کیا صحیح کرنا, صحیح بنانا کسی چیز کو. صححہ کو صحیح قرار دیا ہے, کہا ہے کہ یہ صحیح ہے, اس کی تصحیح کر دی. صححہ یصحح تصحیحا, اچھا صحیح. کبر یکبر تکبیرا, کسی چیز کو صحیح قرار دینا, کہیں صحیح بنانا, صحیح کہنا. ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے کہ وہ ان کے چچا تھے. اچھا جماعت نے اس کو صحیح قرار دیا. اچھا اس لحاظ سے میں کہتا تھا کہ شاید یہ صحیح کال کی طرف اشارہ ہے. اچھا ایسے نہیں, ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے کہ وہ ان کے چچا تھے, اور ابا کا اطلاق ان پر مجازن کیا گیا. ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن دکتور لا یتفق. بالکل صحیح. اس والا آپ کچھ بول رہے تھے نا, پوچھ رہے ہیں اوپر لیکن انہوں نے لکھ دیا نا حضرت کے, کیا لکھا ہے, وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَانَ أَبَاهُ حَقِيقَةً. یہ زیادہ درست بات. اور پہلے جس چیز کو لایا جاتا ہے وہ زیادہ راجی ہوتی ہے, دوسرا والا جو ہے وہ بالکل. وہ جو اسی کا میسج پوچھا تھا کیونکہ یہاں صحا لکھا ہوا تھا, میں نے کہا میں پوچھوں کہ کیا کوئی اس کے اندر بھی ہے ڈفرنٹ نہیں. اور جو دوسری جگہ آتا ہے شروع میں کہ وہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, تو وہاں پہ بھی جو والد کا ہی ذکر ہے ہاں نام کے ساتھ نا, حاضر ہے. یہ تو کہہ رہا ہوتا ہے جب قرآن میں واضح طور پہ آئے نا حاضر ظاہر, اتنا ظاہر ہے, ابا بھی کہا جا رہا ہے, اور سب ساتھ, تو اس میں اتنا تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہاں پہ یہ کیا ہے, اس کا کیا مفہوم ہے کہ مرفوعاً روایت ہے کہ اپنے والد کا حق ہے کہ آپ ایسے ہی ان کو اپنے والد کو نام سے نہ پکارے, نام کبھی سے نہ پکارے ہیں. بالکل ایسے پکارے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا, یا ابتی, ابا جان, بالکل ابو جان. اس سے بھی اسی طرف اشارہ ہوا کہ ولد ہوا نا, چچا ہوتے تو اتنا کوئی ایشو نہیں بنتا. بالکل. اور کوئی سوال؟ الحمدللہ. آپ کچھ بول رہے تھے نا, پوچھیں. یہاں شروع میں ایک تھا, وہ کان آیا جی, میں اسی وقت کیا تھا, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی وہ جی حضرت میں ایک دیکھتا ہوں کون سی والی آئی تھی. وہ شروع میں اس سے لکھا تھا, شروع میں ہم لوگوں نے کیا جی, انہ کان صدیقا نبیا. تو اذ قال جو آگے ہے لابیہ, وہ ایک کہتے کہ ایک قول یہ بھی کہ ظرف جو ہے وہ کانا کا بنے گا. ایک میں دیکھتا ہوں کہاں پہ تھا, مجھے وہ تھوڑی اس کی تفصیل سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا مفہوم کیا ہے. جی شیئر کر لیجیے اگر ہے تو. میں دیکھ رہا تھا, اسکرول کر رہا تھا اوپر کہاں پہ ہو. جی میرا خیال ہے یہ والا ہی ہے جی.
تو آپ نے محل بدل بتایا تھا نا، بالکل آپ نے ان ابراہیم یہ والا تو آپ نے بتایا تھا کہ بدل والا ہے، اور یہ انہوں نے کہا تھا، مجھے اس بات سمجھ نہیں آئی کہ وقیل از ظرف لکان وهو مبنی علی ان کان الناقص واخواتها تعامل فی الظروف وهي مسألۃ خلافیہ. یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ از ہم نے تو بدل بنایا ابراہیم سے، لیکن دوسرا یہ ضعیف قول یہ ہے کہ از یہ ظرف ہے کان کا، یعنی انہو کان صدیقا نبی کا، لیکن یہ بنیاد رکھتا ہے، یہ بیس اس پر ہے کہ کان ناقصہ اور اس کے اخوات ظروف میں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ اختلافی مسئلہ صحیح ہے. جن کے نزدیک ظروف میں عمل کرتے ہیں ان کے یہاں از یہ ظرف بن جائے گا کان کا، اور جن کے یہاں ظروف میں عمل نہیں کرتے کان اور افعال ناقصہ ان کے یہاں یہ ظرف نہیں بنے گا. بن نہیں سکتا. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، سمجھے؟ بالکل کہ صحیح. کان اور اس کے اخوات ظروف میں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. مطلب اس یہ مبنی ان کا مطلب یہاں پہ یہ کہ اس کی بنا اس چیز کے اوپر ہے کہ کیا بالکل صحیح، یعنی اس پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ کان ناقصہ اور اس کے اخوات ظروف میں عمل کرتے ہیں، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعضوں کے نزدیک کرتے ہیں بعضوں کے نزدیک نہیں کرتے. وقیل ظرف لنبی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی کا ظرف بنایا جائے، اور یہ مبنی یعنی منبیون فی وقتی قولی ہی، یعنی خبر دینے والے تھے ان کے ابا کو کہنے کے وقت میں. لیکن وہ صحیح وہی ہے جو اور یہ ظرف بن جائے، صدیقن کا بھی ظرف بن سکتا ہے. جی سب ضعیف جی بالکل. جی میں بس یہ پوچھنا تھا کہ اس میں اختلاف کس چیز کے اوپر ہے، تو الحمدللہ آپ نے بتا دیا.